السلام علیکم جی، میرا نام ہے نقیب۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میرا نام ہے نقیب۔ آج ہے 6 نومبر 2021، وقت ہو رہا ہے شام کے رفلی 5، اور میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے فرنٹ یارڈ لان میں۔ اور بات میں نے یہ کرنی تھی کہ بہت سارے لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ایون یوٹیوب کے کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ وائی ڈڈ یو چوز کینیڈا، اور آلدو کہ اس کا جواب ایک Q&A ویڈیو میں جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں آلریڈی دے چکا ہوں، بٹ تھوڑا سا اب ٹائم گزر گیا اور تھوڑی سی ریزنز اور کلیئر ہو گئیں، تو وہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو جناب، پہلی بات تو یہ ہے، باہر جانے کی کسی بھی شخص کی ریزن ہوتی ہے، کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ اپنی فیملی کو سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو ایک بہتر فیوچر دے سکتے ہیں، تو وہ باہر موو ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کنٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا کنٹری وہ چوز کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ ان ریزنز کی وجہ سے وہاں پہ جو چیزیں ان کو نہیں بھی پسند آتی اس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بیٹھا شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ اپنے ملک کی یہ ساری سہولتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلا گیا۔ دیکھیں، پلانٹ پہ 7 بلین لوگ رہتے ہیں، ہر شخص کا ایک دماغ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا حکم بھی اس نے دیا ہے۔ تو اگر وہ شخص سوچے اور اس کے نظریے کے مطابق اس کے لیے ایک چیز بہتر ہے، اور موسٹ لوگ دعا کرتے ہیں ہم میں سے کہ جی اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے، تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر آج ایک شخص دبئی میں چلا گیا یا آسٹریلیا چلا گیا، تو بجائے کہ تنقید کریں کہ دیکھو بھائی اپنے ملک کو چھوڑ کے ایسے کر کے ویسے کر کے وہاں چلا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بھی تو دعا کی ہوگی نا اپنے اللہ سے کہ میرے حق میں بہتر کرے، اور اس نے محنت کی، تو کیا پتہ اللہ نے اس کی دعا سنی ہو، کیا پتہ وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو کسی کے حق میں اگر ایک چیز بہتر ہے تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس کے ہر چیز میں ہمیں نا ایز اے نیشن نیشنلٹی اور حب الوطنی پیٹریوٹزم یہ گھسانے کی عادت ہوتی ہے، اس چیز سے اوائڈ کریں۔ اچھی بات ہے پیٹریٹ ہونا، اپنے ملک کو سپورٹ کرنا، آج کل T20 ہے، جذبے سے سپورٹ کریں، اچھے کاموں میں سپورٹ کریں، اپنے ملک کی عزت کو بچائیں جہاں بچا سکتے ہیں، جہاں بچانا بنتا ہے، لیکن کسی شخص کے انڈیویجول ڈیسیجن کو ایک نیشنل ایشو بنا لینا، یہ تھوڑی سی آئی ایم شیور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ زیادتی والی بات ہے، رائٹ؟ خیر، بھاشن ہو گیا۔ تو جناب، جب باہر جانا تھا میں نے، تو تھوڑی سی سٹوری لمبی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں نے سوچا بنا دیتا ہوں، اور اس میں سے 4 منٹ میں نے دوسری کسی بکواس میں گزار دیے ہیں۔ خیر، تو بات شروع ہوتی ہے جناب 2012 سے، اور 2012 میں میں اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے UVT سے نکلا، اور اس کے بعد میں نے ایک کمپنی میں جاب سٹارٹ کر دی۔ اب وہاں پہ کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو جاب کی نیچر تھی وہ میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کیا تھی کیا نہیں تھی ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، وہ میری نیچر سے بہرحال مطابقت نہیں رکھتی تھی جو کرنا پڑتا تھا ڈے ٹو ڈے وہاں پہ۔ تو 3 مہینے کرنے کے بعد نومبر 2012 میں میں نے وہ نوکری چھوڑ دی وداؤٹ اینی لیڈس، اور مجھے سب نے بڑا یونانیمسلی کہا کہ تم بیوقوف ہو، اللہ نے تمہیں رزق اتنی آرام سے دے دی ہے، لوگوں کو کتنے سال اچھی جاب کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے، اچھی بلی کمپنی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تم چھوڑے ہو، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں اللہ کی ناشکری نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں وہاں رہ ہی نہیں سکتا، تو ایک ڈیسیجن جو میں نے 3 سال بعد کر کے 4 سال بعد کر کے ایک کمپرومائز میں اس پیریڈ کو گزارنا ہے، تو اس سے بہتر نہیں میں ابھی سے ہی اپنی ڈائریکشن درست کر لوں۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی چیز خراب ہوتی ہے، آپ اس کو واپس ایڈجسٹ کورس کی طرف لے کے آتے ہیں۔ جو لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فیڈ بیک لوپ یہی ہوتا ہے، آپ کا جو کانسٹنٹ فیڈ بیک چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ایکشن ہوا، یہ رزلٹ آیا، اتنا ایرر تھا، اس کو کورس کریکشن کی طرف لے جائیں۔ تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو کانسٹنٹلی نج کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ ایک ڈائریکشن میں اتنی دور چلے جائیں کہ پھر واپسی کا رستہ یا جہاں آپ جانا چاہتے تھے وہ رستہ آپ کے لیے وقت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے امپاسبل ہو جائے۔ خیر، تو اس وقت خیر میں نے چھوڑ دی وہ نوکری، اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئے آرام سے۔ 2 مہینے اتنے اچھے گزرے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سارے لوگ جابس کی اس میں لگے ہوئے تھے، اور ہو بھی نہیں تھی لوگوں کی اب آ کے اس وقت۔
تو میں سکون سے بیٹھ کے دی آفس کے سیزن دیکھ رہا ہوتا تھا اور بڑا مجھے مزہ آتا تھا گھر پہ رہ کے. پھر 2 مہینے جب گزر گئے تو اس کے بعد میرے والد نے مجھے کہا کہ یار اب تھوڑا سا سوچو اس بارے میں. ٹھیک ہے تم نے اپنا وقت لے لیا سب کچھ ہے, لیکن اب اپنے ارد گرد دیکھو, سوچو اس بارے میں. اور تب میں نے بالکل سوچا, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان اور رشتہ دار اچھا ہو بیٹا نوکری نہیں, اور پھر شادیوں کے مسئلے, اور ہماری سوسائٹی تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. خیر, تو میں نے کہا اچھا جی دیکھ لیتے ہیں. اور پھر میں نے دوبارہ جو ہے جاب ہنٹ سٹارٹ کی دسمبر 2020 میں. اور اخباروں میں تب زیادہ ہوتا تھا جاب کے لیے وہ ہوتی تھی ایک پاکستانی ویب سائٹ, اب میرے ذہن سے روزی.com, اور اس طرح آپ کو کسی سے سن لیا, اخبار میں دیکھ لیا, اس طرح سے تھا. پہلی جاب تو وہ یونیورسٹی کے پلیسمنٹ بیورو کے تھرو ہو گئی تھی. وہاں وہ آئے, انہوں نے ہمیں پک کیا, ہم نے انٹرویوز دیے, وہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن اب مجھے خود کرنی تھی. خیر میں نے جا کے اخبار دیکھے, یہ کیا وہ کیا, انٹرویوز دینے شروع کیے, اور ایک کمپنی میں مجھے جاب مل گئی. کمپنی چھوٹی سی تھی, لاہور بیسڈ کمپنی تھی, مینوفیکچرنگ پلانٹ تھا, اور وہاں میرا ایک چھوٹا سا رول تھا, اور میں اس میں ٹھیک تھا اس وقت کے لحاظ سے کہ چلو کچھ ہے. اب بس میں نے لوگوں کی سمجھ لیں منہ بند کرنے کے لیے اس وقت وہ کی تھی, لیکن آئی نیو کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے زندگی میں. لیکن وہ ہمارے لوگ کیا کہیں گے والا جو تھا نا, وہ ہینڈل کر رہا تھا میں اس وقت. میں نے 2 مہینے وہ نوکری کی. اس نوکری کے دوران میں نے کئی جگہوں پہ اور اپلائی کیا تھا, تو ایک بہتر آفر مجھے آ گئی. میں وہاں سے خیر بات کہہ کے اس بہتر کمپنی میں چلا گیا. وہ جو کمپنی تھی وہ فیلڈ میری ڈریم کی فیلڈ تھی, گاڑیوں کی فیلڈ تھی, ٹھیک ہے. اور میں وہاں پہ آفٹر سیلز انجینئر تھا, تو ہم انجن کھولنا بند کرنا, گاڑیوں کے جو ماڈلز اس وقت ان کے چل رہے تھے اس کو ڈائگنوز کرنا, وہ سارا انہوں نے ہمیں دکھایا اور بتایا کہ یہ آگے ہوگا آپ کے کریئر میں. میں ایکسائٹیڈ تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیدھی سی جو بات ہے, آپ نوکری ثواب کے لیے نہیں کرتے, آپ نوکری کرتے ہیں پیسے کے لیے. اگر وہ پیشن ہے آپ کا, میں پاکستان کے حالات کے حساب سے کہہ رہا ہوں, باہر والے اس کا الٹا چلتے ہیں, وہ اپنا پیشن فالو کرتے ہیں, جو آگے نکلتے ہیں لوگ, اور وہ جو ہے نوکری بعد میں اس کی بن جاتی ہے. خیر, لیکن میں نے پھر اس وقت سوچا کہ یار مجھے پسند بہت ہے, مجھے انٹرسٹ ہے اس چیز میں. میں نے انجینئرنگ چوز کرتے وقت اس چیز کا سوچا تھا, تو اب میں وہاں ہوں تو کیا یہ ناشکری ہوگی. لیکن وہ پیسے پہ بات آ گئی کہ پیسے آپ یہ سوچ لیں کہ جتنی میری فرسٹ کمپنی مجھے آفر کر رہی تھی اس سے بھی کم تھے. تو آپ 1 سال گزار چکے ہوں اور اس کے بعد اس سے کم پہ جا رہے ہیں, ڈزنٹ میک سینس ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگ, ان دا فائنینشیل اسکیم آف تھنگس. تو خیر وہ نوکری ایسے ہی نہیں چھوڑی. اس سے پہلے یہ جو میری کرنٹ کمپنی ہے, یہاں پہ مجھے پتہ لگا پوزیشنز آئی ہیں, میں نے اپلائی کیا. 250 لوگ تھے اس وقت انٹرویوز میں, اور اس کے بعد ٹیسٹس میں, انیشیل ٹیسٹ ہوا. جہاں میں اب کام کرتا ہوں ان کا ہائرنگ پروسیس کافی اسکروٹنائز کرتا ہے لوگوں کو, تاکہ اچھا ٹیلنٹ لے کے آئیں. مجھے ان کا ہائرنگ پروسیس پسند ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں ادھر کام کرتا ہوں, میں بلکہ جینیونلی جو گاڑیوں والی کمپنی تھی ان کا بھی بہت اچھا تھا, لیکن وہ بڑا کوئک تھا, اور اس میں گیپس رہ جاتے ہیں کسی کو اسکروٹنائز کرنے کے. لیکن ان کا پروسیس بہت الیبوریٹ تھا. اب شاید ماڈیفائی ہو چکا ہو, لیکن جب میں نے جوائن کی تھی تب بہت الیبوریٹ پروسیس تھے. 4 مہینے کا ہائرنگ پروسیس تھا, جس میں 250 لوگوں سے بات سٹارٹ ہوئی اور ایک شخص پہ ختم ہوئی. تو وہ کافی لمبا تھا. اس میں پہلے ٹیسٹ تھا, پھر انٹرویو تھا, پھر دوسرا انٹرویو, پھر ٹیکنیکل انٹرویو, پھر HR اسیسمنٹ, پھر یہ, پھر وہ, پھر ڈائریکٹر انٹرویو. تو الٹیمیٹلی ہم نے کر لی وہ والی نوکری اسٹارٹ 2013 میں. اور 2013 سے لے کے مئی 2013 سے 2020 کے جولائی تک میں اسی کمپنی میں کام کرتا رہا, کیونکہ کمپنی اچھی تھی, ان کی ویلیوز جو تھیں وہ مجھے سمجھ آتی تھیں, کام ورک ایتھک اچھا تھا, لوگ پروفیشنل ہیں. میں تھا اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تو میں وہاں پہ کرتا ہوں, کمپنی وہی ہے, لیکن یہاں کی بات اگر کی جائے, اور میں نے بڑے اچھے دوست بنائے وہاں پہ. میری کچھ جاب ایسی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آفس کا 9 to 5 اکٹھا گزارتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, اور کسی کی کوئی شادی پہ چلا جاتا ہے, کوئی شام کو ہینگ آؤٹ کر لیتا ہے. میری جاب ایسی ہے کہ جو بانڈ ہم لوگوں کا بنتا ہے, میری فیلڈ کے لوگوں کا,
اپنی جاب کے اندر کہ کوئی بندہ کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، مسئلے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، جگہوں پہ سائٹ پہ جا رہے ہیں، اکٹھے 2 بندے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ بانڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوستی بن جاتی ہے. یہ خوبصورتی ہے مجھے اس چیز کی لگی کہ کئی رولز میں نے دیکھے ہیں، لوگ دے ہیو دیئر ورک فرینڈس اینڈ دین دے ہیو دیئر فرینڈس. لیکن کچھ میری جاب ڈیمانڈنگ ایسی ہے کہ وہ فرینڈس کا ٹائم بھی نہیں رہتا، اور ورک فرینڈس یہاں پہ جو بنے وہ بڑے اچھے ہیں، اور ابھی تک میں ان سب سے رابطے میں ہوں. خیر، تو پھر لیکن جناب اس کو ہم تھوڑا سا واپس لے جاتے ہیں. 2016 میں میں نے سوچا کہ میں ایک باہر کی کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں، میں کچھ ٹریننگز اٹینڈ کر کے بھی آ چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے باہر ایک دنیا ہے، اور وہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سینگ از بلیونگ ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے 100 لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہم نے سنا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، جی اچھا تو وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ. لیکن جب آپ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا، آپ چیز خریدنے جاتے ہیں آن لائن کی بجائے، سب کو پتہ ہے کپڑا آپ فیل کر کے دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ اچھا کپڑا لگ رہا ہے، تصویریں تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. تو سینگ از بلیونگ. تو میں نے جب وہ زندگی اور وہ کلچر، اس کی ہر چیز پازیٹیو نہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سب کچھ اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیں، لیکن ان کی کافی ساری چیزیں مجھے اپیل کی جس طرح کا میں انسان ہوں. میں نے سوچا کہ یار باہر موو کرنا چاہیے. اب اگلا سوال ہے کہ کہاں موو کیا جائے. تو چونکہ میں یورپ کے کنٹریز، اسکینڈینیوین کنٹریز پھرا ہوا تھا، تو پہلی چوائس تو بندے کی وہی تھی کہ یار وہی دیکھا ہے اور اچھا لگا ہے تو کرتے ہیں. مطلب اور بھی کنٹریز میں نے دیکھے تھے، میں نے شاید کسی انسٹاگرام میں بتایا تھا، تو خیر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتہ ہوگا. لیکن وہاں پہ پھر میں نے سوچا کہ اچھا آپ اسکینڈینیویا میں جانا ہے تو ڈنمارک، سویڈن، ناروے، نیچے آتے جائیں فرانس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، اسپین، ادھر آ جائیں گریس. یہ سارے مطلب گریس تو خیر اس میں نہیں آتا، لیکن یہ تھے میرے انٹرسٹ کی کنٹریز. تو ہم نے سویڈن کے اندر، اگر آپ نے یورپ کے اندر، اسکینڈینیویا کے اندر پی آر لینی ہے، اسپیسیفکلی سویڈن کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کنٹری کی اب بات ہوگی، تو ان کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ یہاں سے بیٹھیں اپلیکیشن سبمٹ کروائیں اور جس طرح کینیڈا کی پی آر کا ہوتا ہے. لیکن ان کا پروسیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور آئی ایم شیور ادر یورپین کنٹریز کا بھی ہوگا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ اس لیے میں نام نہیں لیتا. تو ان کا یہ تھا کہ آپ یہاں پہ 2 طریقے سے آ سکتے ہیں لیگلی اچھے جو طریقے ہیں. ایک آپ اسٹڈی کرنے آ سکتے ہیں، اور ایک آپ ورک پرمٹ پہ آ سکتے ہیں، ورک ویزا پہ. اور ان دونوں کیسز میں یو ول بی ایبل ٹو اسپینڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم ہیئر دیٹ وی نیڈ for you to be able to apply for a PR, and then that leads to a citizenship. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور میں یونیورسٹی میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا جس کو تھیٹا کہتے ہیں UET کے اندر، اور میرا انٹرسٹ تھا روبوٹکس کے اندر اور بایو میڈیکل انجینئرنگ کے اندر. تو ان دونوں کو ملا لیں آپ، یعنی بایو میڈیکل انجینئرنگ جو امپلانٹس آج کل اگر آپ ویڈیوز کو بھی فالو کریں، جس لیول کی کائنیمیٹکس اور جس لیول کی روبوٹکس پہنچ چکی ہے، بوسٹن ڈائنامکس جن لوگوں کو پتہ ہے، ان کے روبوٹس دیکھ کے آپ کو ڈر سا لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اور بایو میڈیکل انجینئرنگ جہاں امپلانٹس لگتے ہیں، ہیومنس کو آپ مشین سے جوڑ سکتے ہیں، وہ میرے تھوڑے انٹرسٹ کی چیز تھی. تو میں نے سوچا اس میں ہم ماسٹرز کرتے ہیں. اور ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ جس کا مجھے دین اگین ایک اور کولیگ سے پتہ لگا جو چھوڑ کے وہاں پڑھنے چلا گیا تھا. یونیورسٹی آف شالمرز ہے، یتبورے شہر کا نام ہے، جس کو گوٹنبرگ انگلش میں کہتے ہیں، لیکن سویڈش میں یتبورے کہتے ہیں. اور وہاں پہ میں نے جو ہے نا ان کا جو بھی ایڈمیشن پروٹوکول تھا وہاں پہ، اس پہ خیر کبھی پھر علیحدہ ویڈیو کریں گے، لیکن اب وہ انفارمیشن شاید چینج ہو گئی ہو تو میں اس پہ بول نہیں رہا، کہ بہرحال بڑا اچھا ایڈمیشن پروسیس ہے. میں نے اپلائی کیا اور میں نے پہلی پریفرنس وہی تھی بایو میڈیکل، اور دوسری تھی میں نے آئی تھنک روبوٹکس میں کچھ تھا، پھر کنٹرول سسٹمز تھے، اس طرح کر کے میں نے پریفرنس دی. بزنس کا بھی کچھ تھا بیچ میں، اور میرا پہلی ہی اس کے اندر نام بھی آ گیا کہ میرا بایو میڈیکل انجینئرنگ کی جب لسٹ آئی تو اس میں میرا نام تھا، اور میں بہت خوش تھا. لیکن اس موقع پہ میں نے فائنینشیلس کچھ جو حساب ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا اتنا اچھا نہیں رہا.
میرا جو خیال تھا، میرا ایک دوست اصل میں یونیورسٹی سے پڑھنے گیا ہوا تھا فن لینڈ، اور میں اس سے رابطے میں رہتا تھا کہ کیا تم سروائیو کس طرح کر رہے ہو، کیا ہے، کیونکہ مجھے ظاہری سی بات ہے رہنا بھی تھا، میں پڑھوں اور وہاں ایک میزریبل زندگی گزاروں، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا. تو میں نے اس سے وہ سارا کچھ پوچھا کیا، اور اس نے مجھے جو فیڈ بیک دی وہ مجھے بڑی ایک اداس کن سی لگی. اور اس ٹائم شاید اب میرا مزاج اور ہے، اس ٹائم میرا مزاج وہ نہیں تھا، اور میں تھوڑا سا اس چیز سے بدظن نہیں کہوں گا، لیکن میں تھوڑا سا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک یہ ریزن رہی، دوسری کچھ فیملی کی ریزن تھی میری. تو ان دو ریزنز کو کمبائن کر کے میں نے وہ اس وقت کے لیے کینسل نہیں کیا باہر جانا، لیکن وہ جو اس وقت ہو رہا تھا کہ میں ماسٹرز کرنے کے لیے جا سکتا ہوں، اپرچونٹی ہے. تو آلدو اور اسکالرشپ کیوں نہیں ہوا، وہ ایک مزے کی بات ہے کہ اسکالرشپ اور ایڈمیشنز دو سپریٹ وہاں پہ کیا لیں اسٹریمز ہیں. میں سمجھا اپنی انفینٹ وزڈم استغفر اللہ میں کہ ایک ہی اسٹریم ہے. تو یہ غلطیاں سب کرتے ہیں، میں نے بھی غلطی کی، اور میں سمجھا ایک ہی اسٹریم ہے ایڈمیشنز اور اسکالرشپس کے لیے. اور میں نے اپلائی کیا، نام تو میرا آ گیا لیکن مجھے اسکالرشپ نہیں ملا، اور بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ ریزن تھی، کیونکہ اسکالرشپس علیحدہ سے اپلائی ہوتے ہیں. اور میں نے نیکسٹ ایئر 2017 میں دوبارہ ساری اپلیکیشن کی، لیکن اسکالرشپ کی ایک شرط تھی. وہ شرط یہ تھی کہ آپ کا نام پہلی لسٹ میں آنا چاہیے، جو بھی آپ کی پریفرنس ہے آپ اس میں پہلی لسٹ میں آ رہے ہوں. اور اس دفعہ چونکہ میری اپلیکیشن تو وہی تھی اور کمپٹیشن چینج ہو چکا تھا، تو میرا نام پہلی لسٹ میں نہیں آیا، میرا نام دوسری لسٹ میں آیا. اور اسکالرشپ آلدو کہ مل گیا تھا، لیکن وہ اس چیز کے ساتھ کنڈیشنل تھا، تو وہ نہیں ہو سکا. تو اس پوائنٹ پہ میں نے سوچا کہ شاید میرے لیے یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دیکھیں ایک پلان آپ کا ہوتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے، لیکن الٹیمیٹلی پلان اللہ کا ہے. اور جب آپ اللہ سے ساتھ میں کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ میرے لیے بہتر کرو، تو پھر اگر آپ کا کوئی پلان سکسیزفل نہیں ہوتا، تو میں نے اب آ کے یہ سیکھا ہے کہ گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں لکنگ بیک، ریٹروسپیکٹ، یہ سارے الفاظ وہ چیز اچھی ہی ہوئی ہوتی ہے. اگر دیکھیں میں آپ کو بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں، لوگ اپنی زندگی میں بھی شامل ہوں، برے انسیڈنٹ کو بڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرا الیکٹریکل انجینئرنگ میں نام نہیں آیا، میرا 2 نمبر کی وجہ سے مکینیکل میں آ گیا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو آپ اگر تو پیشن سے ہی مکینیکل انجینئر بننا چاہتے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا تھا الیکٹریکل اور اب آپ ایک کمپرومائز کریں تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ نے دعا کی ہوتی ہے اللہ سے کہ جی میرے لیے بہتری فرما. اذان شروع ہو گئی ہے، ویڈیو کو یہاں روکتا ہوں میں اور تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتا ہوں. تو جناب اذان تو ہو گئی، لیکن لائٹ کی کمی کی وجہ سے مجھے جگہ بدلنی پڑی، اور اب چڑیاں بھی خاموش ہو گئی ہیں. میں نے آڈیو سنی ہے، بہت بری ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن اب میں دوبارہ ریکارڈ نہیں کر رہا. مجھے پتا تھا چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آئی فون کا مائک اتنا برا ہے، اور میرا جو مائک تھا وہ میرے سامان مجھے مل نہیں رہا. خیر اینی ویز، تو بیئر کیجئے گا. کامنٹس میں مجھے یہ نہ لکھیے گا کہ آڈیو خراب ہے، مجھے پتہ ہے آڈیو خراب ہے اور میں آلریڈی اس کے لیے اپالوجائز کر رہا ہوں آپ سے. اینی ویز ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں. موٹر سائیکل والے بھائی گزرتے ہیں. اگر آج آپ جس جگہ پہ ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ اس سے خوش ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیس آف مائنڈ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فار واٹ یو ہیو، اور جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں. لیکن اگر آپ ویسے ہیں تو پھر جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوا اس کو کبھی برا نہ سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ اس سیکوینس میں نہ ہوتا. وہ ایک بڑا اسپیسیفک سیکوینس تھا جس میں وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، تو آپ اس ایگزیکٹ مومنٹ میں کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں خوش ہوں. اگر کچھ بھی مختلف ہوتا، جس کو بٹر فلائی ایفیکٹ کہتے ہیں، پاسٹ میں اگر کوئی ایک چیز بھی ویسے نہ ہوتی تو کیا سے کیا ہو سکتا تھا. زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آغاز ہے، ایک اختتام ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے اتنے سارے دھاگے ہیں اور وہ آپس میں اس طرح لنک ہیں کہ آپ ایک چوائس کرتے ہیں اور آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. مرنا آپ نے ہے، پیدا آپ ہوئے تھے، درمیان میں آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. اینی ویز یہ تو ہو گیا بھاشن. واپس آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یورپ تو نہیں ہوا، مے بی میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن جانا باہر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1-2 سال اور گزرے.
اور کچھ کہہ لیں پرسنل ریزنز، کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ میں نے کہا نہیں، اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. اور پھر میں نے اس پوائنٹ پہ ریسرچ شروع کی کہ بھائی اگر یورپ نہیں جا رہے اور اب پڑھنے دوبارہ نہیں میں جاؤں گا تو پھر اس کے لیے کیا کریں. تو پھر دوسرا کنٹری آ جاتا تھا یو ایس اے. اب یو ایس اے ایک تو میں فرینکلی اسپیکنگ جانا نہیں چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ یو ایس اے جو ہے وہ ایک مشکل کنٹری ہے ان ٹرمز آف جو چیزیں اگر آپ کو لگتی ہیں نا کسی بھی فارن کنٹری میں بری، یو ایس میں اچھی ہیں تو بہت اچھی ہیں، بری ہیں تو بہت بری ہیں. میری کچھ فیملی کچھ دوست رہتے ہیں تو وہ ایک مکس بیگ ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کی امیگریشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ ناٹ ان ٹرمز آف کہ آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہوگی، بٹ ان کا پروسیس اتنا لینتھی ہے، کیوں اتنی لمبی ہے. لوگ 10 سال سے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو بیٹھے ہیں کہ ابھی تک کوئی اسٹیٹس کلیئر نہیں ہوا. تو میں ایک انکلیئر اسٹیٹ میں اپنی عمر کے اس حصے میں 29 سال میری عمر تھی اس وقت، 28 29، تو میں نہیں یہ سوچ سکتا تھا کہ بھائی یہ میرے لیے نہیں ہے. لیکن پھر اگر یو ایس نہیں تو ایک ایسا کنٹری جس میں سہولیات ساری یو ایس جیسی ہوں، کلچر بہتر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس سے تو بہتر ہو. تو پھر دو کنٹریز آ جاتے ہیں آپ کے پاس. ایک آ جاتا ہے جناب آسٹریلیا جو امیگریشن کے لیے پاپولر ہے، اور ایک آ جاتا ہے کینیڈا. اب کافی یہ ایک بڑی سبجیکٹیو سی اب ڈبیٹ ہوگی، اور یہ میرا اوپینین ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے نیچے بھاشن نہیں چاہیے کہ بھائی آسٹریلیا تو ایسے ہے، دبئی چلے جاؤ، اسلام بھی ہے، یہ بھی. آپ میرا پوائنٹ آف ویو سنیں، یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے لڑنے کے. باپ رائے ضرور دیں کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، لیکن لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر چیز پہ. ایک تو ہم لڑنے لگ جاتے ہیں. اچھا، تو اب آ جاتی بات ان دونوں کنٹریز کی. اب کچھ آرگیو کریں گے کہ آسٹریلیا بہتر ہے. بھائی موسم دیکھ لو، تم اتنے برے حالات میں رہے ہو، موسم دیکھ لو وہاں کا. ڈالر آلموسٹ ایکول ویلیو کا ہے، اکانومی آلموسٹ سیم ہے، جی ڈی پی آلموسٹ سیم ہے. کافی ساری ٹرمز میں اگر آپ آسٹریلیا کینیڈا کو کمپیئر کریں تو کافی سارے میٹریسز کے اندر دنیا کے یہ آپس میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں. ایون پاپولیشن، لینڈ میں کینیڈا بڑا ہے بٹ پاپولیشن بھی آلموسٹ قریب قریب ہے، تھوڑی سی شاید کینیڈا کی زیادہ ہے. تو پھر بھائی آسٹریلیا کیوں نہیں؟ تو وہ میرا ایک پرسنل بایس تھا. آپ کو یاد ہوگا 2000، اب مجھے یاد نہیں 19 تھا یا 18 تھا، نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے اندر ایک شخص نے گوپرو سر پہ لگا کے اسالٹ رائفل سے 50-55 بندے 2 مسجدوں میں یا ایک مسجد میں جا کے مارے تھے، اور وہ ویڈیو سٹریم کی تھی، کافی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ شخص آسٹریلیا سے آیا تھا یہ کام کرنے کے لیے یہاں پہ، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. میں اس میں نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا سارا ملک برا ہوتا ہے، یہ کسی بھی جگہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. پاکستان، کینیڈا میں سارے اچھے نہیں ہیں، یہاں سارے برے نہیں ہیں جو لوگوں کا کامن پرسیپشن ہے. اسی طرح دنیا کے ہر حصے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میں ملک کو برا کسی نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کہہ لیں جب کچھ ہوتا ہے تو ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں. ہر شخص کا بوائیکاٹ کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور میرا یہ طریقہ تھا کہ میں ایک ایسے شخص کی اکانومی میں، ایک ایسے کنٹری کی اکانومی میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا کہ جو ایسے لوگ جہاں سے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. میں پورے ملک کی سوچ پہ نہیں کہہ رہا، لیکن دین اگین آپ کا بایس بن جاتا ہے، نیچرل ہے، سب کا ہوتا ہے. میرا یہ تھا، تو میں نے کہا آسٹریلیا نہیں. اور ایون دو کہ ویدر کینیڈا کا ہارش تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ جائیں گے تو پھر کینیڈا ہی جائیں گے. اور پھر میں نے سول ہارٹ مطلب فل جان سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کینیڈا پہ ریسرچ شروع کر دی کہ کیا اچھا ہے وہاں کا، کن رینکنگز میں کہاں پہ آتا ہے، کیا سیلنگ پوائنٹ ہے، جاب کیسی ہے لوگوں کی. میں جاب کی اتنی زیادہ نہیں دیکھتا تھا ٹو بی آنیسٹ، میں دیکھتا تھا لوگ خوش کتنے ہیں، لوگوں کا انٹریکشن آپس میں کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، دیانت کیسی ہے، کلچر کیسا ہے، آپ کے جینے کی آزادی کتنی ہے. میرے کچھ اور طرح کے سوال ہوتے تھے. نوکری، آپ اللہ پہ یقین رکھیں آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے. وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، لیکن عقل مندانہ ایفرٹ کرنی ہے، لیکن پھر کچھ آپ کے ایمان کا جز ہے کہ آپ اس پہ یقین رکھیں کہ مل جائے گا یار، ایسا نہیں ہے. خیر، تو وہ جو تھا 70% میں سیٹسفائیڈ ہو گیا. نتھنگ ایور لیوز اپ ٹو اٹس ہائپ. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کینیڈا دنیا، میرے یہ سارے مسئلے ہیں نا، یعنی میں دکان پہ گیا تھا، مجھے میں نے آٹا مانگ، آٹے کی بوری ختم تھی، میں کینیڈا جاؤں گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں نہیں آ رہا. یہ نہ سوچیں، ہر جگہ کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ترقی آپ کے
ترقی ہونا، ترقی کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، مسئلے زندگی کے ساتھ آپ کے آخری سانس کے بعد مسئلے ختم ہوتے، تب بھی نہیں ہوتے، وراثت کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے مسئلے اپ گریڈ ہو جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں کے بہت بیسک مسئلے ہیں، مطلب میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت بیسک مسئلے، یعنی بیسک ہیومن رائٹس وہاں کے مسئلے ہیں، تو وہ انہی سے ڈیل کرتا رہے گا۔ ترقی یہ ہوگی کہ وہ شخص ایک دن ایسے مسئلوں سے ڈیل کر رہا ہو جہاں پہ یہ وہ کر چکا، وہ اس سے آگے آ گیا، اور کرتے کرتے اس کے مسئلے اپ گریڈ ہو گئے، اور پھر آپ ان کو سالو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ترقی کا نام ہے میرے ذہن میں۔ تو مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مجھے کینیڈا پازیٹیو لگا، تو پھر میں نے سوچا کہ ہم کینیڈا چلتے ہیں۔ لائٹ یہاں پہ بھی اب کم ہو گئی ہے، اس ویڈیو کو اب اندر لے کے جانا پڑے گا، دیکھتے رہیے گا۔